دعائیں خوبصورت زندگی کی بیک بون کی طرح ہوتی ہیں۔ جتنا خوبصورت مانگنے کا انداز ہوگا ویسے ہی اللہ پاک متوجہ ہوگا۔ دعائیں زندگی کا وہ حصہ ہیں جو آزمائش کو صحن بنا سکتی ہیں، جو عرش پہ جا کے ان دروازوں کو بھی کھول آتی ہیں جو ہم پہ بند ہوتے ہیں، جو پگھلتے بے بس وجود کو سہارا دے سکتی ہیں۔ اپنی دعاؤں کو اس قدر خوبصورت بناؤ کہ اللہ دن میں بار بار تمہاری طرف متوجہ ہو۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو۔ اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اصلیت ہمارے سامنے ضرور کھولتے ہیں، ہر انسان کی۔ جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے وہ اپنی حقیقت دکھا جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہی سمجھو اور اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچا لو۔ اس انسان سے خود کو دور کر کے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو تم سے دور کر دے جو آگے جا کر تمہارے دل کو توڑ نہ دے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہاری زندگی سے نکال دیں گے ان کی حقیقت دکھا کر۔ جو کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پاس ہوتا ہے، اللہ آنسوؤں کا درد دیکھ سکتا ہے۔ جو دل زمانہ ٹھکرا دیتا ہے اللہ اس کو سنبھال لیتا ہے۔ اللہ کو دوست بنا لو۔ رات کی تنہائی میں جو باتیں دل میں چبھتی ہیں وہ باتیں یہی دوست سنتا ہے۔ اللہ سنتا ہے وہ باتیں جو تمہارے اور اللہ کے درمیان رہیں گی، جنہیں سب غلط کہہ دیں مگر اللہ پھر بھی سنے گا کیونکہ وہ دوست ہے تمہارا۔ صبر وقت گزرنے سے نہیں آتا، صبر رونے سے نہیں آتا۔ جتنا مرضی خوش رہنے کی کوشش کر لو، جتنا مرضی ہنسنے کی کوشش کر لو اور خود کو تسلی دو کہ سب ٹھیک ہے۔ وہ تکلیف اس وقت کے لیے تو کم ہو جائے گی مگر دل سے اندر ہی کہیں خاموش ہو جائے گی۔ صبر تب آتا ہے جب صبر دل سے کیا جاتا ہے، مجبوری سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر۔ صبر تب آتا ہے جب تم خود کو یہ سمجھا لیتے ہو کہ اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ تم صبر اللہ کے لیے کرو اور اللہ تمہارے صبر سے تمہارے ہی غم دور کرے گا۔ جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنے سے نوازتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے اور کوشش کے بعد دعا کرنا، اس کے بعد سب خدا پہ چھوڑ دینا اور اللہ کے کاموں پہ یقین رکھنا۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے نا تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس و مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دعا مانگتا ہے، دن گزرتے ہوئے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا مگر درد گزرتے ہوئے لگتا ہے جیسے گزر ہی نہیں رہا، کیونکہ صبر کرنا مشکل ہے مگر صبر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں۔
صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رو نہیں سکتے، ہم اداس نہیں ہو سکتے، ہم پریشان نہیں ہو سکتے، نہیں، صبر خود ان دلوں میں گھر بنا لیتا ہے جہاں صبر کرنے کی چاہ ہوتی ہے، جہاں اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر آج کل کرتے ہوئے دن بھی گزر جاتے ہیں اور درد بھی۔ محبت کا نام لو تو سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے وہ ہے اللہ۔ کیسے وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم بار بار غلطی کرتے رہتے ہیں، مگر توبہ کرو تو وہ پھر سے سب بھلا دیتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے کتنی کہانیاں چھوڑی ہیں تاکہ جب ہم کہیں کمزور پڑنے لگیں تو وہ ہمیں سہارا دے سکیں، جیسے یعقوب اور یوسف سے صبر کی کہانی، اسماعیل اور ابراہیم کی توکل اور بھروسے کی کہانی، اور سب سے بڑی ہدایت تو قرآن ہے۔ اللہ ہماری سب باتیں سنتا ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ میں تمہاری بات نہیں سنتا، تمہاری دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کا قبول ہونا یا نہ ہونا ہماری ہی بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے سامنے رو بھی لو تو وہ درد کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ کہاں ملے گا ایسا محبت کرنے والا؟ بس وہی ہے جو ایسی محبت کرتا ہے۔